السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی ڈیئر سسٹرز، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ کا دن اچھا جا رہا ہے؟ چلے ماشاءاللہ، اللہ مبارک. چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ آج ہم اپنی نئی دعا سٹارٹ کریں گے. اور میں سوچی تھی الحمدللہ آج 27ویں رات بھی ہے اور آج ہم الحمدللہ ہم دعا نمبر 27 بھی کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب قبول فرمائے. آج اصل میں جو میں نے دعا آپ کے لیے سلیکٹ کی، یہ آخری عشرے سے ہی جیسے اس کو ذہن میں رکھ کے ایک جامع دعا ہم سیکھیں جو آخری عشرے میں یہ جو 2-3 راتیں رہ گئی ہیں اس میں ہم خوب اس دعا کو مانگیں. ٹھیک ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. اپنی نیتیں اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ آپ میرے سارے عمل کو صالح بنا دیں اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ ہو. آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خاص طور پہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر کہ بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. تو دوبارہ سے اپنی نیتوں کو فریش اپ کیجئے کہ اس کلاس کو لینے کا مقصد، اس مجلس کو جوائن کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرے کا دیدار ہمیں حاصل ہو. آمین. آج کی جو دعا ہے وہ ہماری استغفار ہے، ایک بہت جامع استغفار ہے. تو میں سوچا ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان والے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے جب اس سے کوئی گناہ اور غلطی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر گر نہ جائے. یعنی اگر اس سے پہلی بات تو یہ کہ ایک ایمان والا انسان ہمیشہ ایک کانشیس ایفرٹ کرتا ہے، اس کی ایک شعوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ گناہ اور غلطیاں نہ کرے، یعنی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہ کرے. لیکن جب اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ اس کا برڈن محسوس کرتا ہے. اور برڈن کیا، اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گئی. یعنی کیوں اس نے ایسا کیا؟ جیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی کام ہم کرتے ہیں ہمارا دل بڑا بوجھل ہو جاتا ہے. جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کی بحث ہو جاتی ہے اور آپ تھوڑا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں نا آپ کے دل پہ ایک برڈن سا آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی جیسے ایک گلٹ سا اور ایک ہیوینس تھی. تو ایک ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے. ایمان والا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرے اور پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے اور صفائیاں پیش کرے، بلکہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا. اسی لیے وہ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے. پھر اس بوجھ کو ہلکا کیسے کرتا ہے؟ کثرت سے الحمدللہ نیکیاں کر کے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے. چلیے آج کی ہماری دعا نمبر 27 ہے. الحمدللہ بہت پیاری جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغیوب. اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں،
اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. یہ موجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے. انگلش ٹرانسلیشن دیکھیے. O Allah, indeed I ask you for steadfastness upon deen and firmness upon guidance, and I ask you for that which makes your mercy compulsory and the things that necessitate your forgiveness. And I ask you for the capacity to be grateful for your blessings and to worship you in a beautiful manner. And I ask you for a sound heart and a truthful tongue. And I ask you for all goodness that you know of. And I seek refuge in you from all evil that you know of. And I seek forgiveness from all that you know of. Indeed, it is you who is the knower of the unseen. بہت پیاری اور جامع دعا ہے یہ، اور یہ اس کے بارے میں حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے شداد بن اوس، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہوں، تم ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا. یعنی خاص طور پہ یہ جو حصہ ہے نا حدیث کا، کہ جب تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی جمع کرنے میں مصروف ہیں، یعنی لوگ اپنی دنیا کے کاموں میں اور مال جمع کرنے میں اور یعنی بزنسز میں اور جابز میں ایکسٹرا آورز لگا رہے ہیں، ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، ایکسٹرا شفٹیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس دولت آ جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس مال آ جائے. تو کیا کرو؟ اس وقت تم اپنی دنیا کی فکریں کرنے کے بجائے اور دوسروں کے مال و متاع دیکھنے کے بجائے ان کلمات کو کثرت سے پڑھو. اس دعا کو مانگنے کے دین، دنیا اور آخرت سے متعلق 10 مقاصد اور مطالب ہیں. یعنی ہم اس میں 10 چیزوں کو اپنا مقصد بنا رہے ہیں اور 10 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. کون کون سی؟ ایک ایک کر کے دیکھتے. سب سے پہلی چیز ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اللہ سے ہر حال میں ہدایت پر رہنے کا سوال، عزم اور دعا. کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے دین پر ثابت قدمی عطا فرمانا. آپ کو پتہ ہے کہ ثابت قدمی جو ہے نا ایک کوالٹی ہے اور ایک کیریکٹر کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، ورنہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی ہوائیں چلیں اور ہمیں اڑا کے لے جائیں. یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دیتا ہے، اور اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے. اور اس استقامت میں کیا کیا شامل ہے؟ مثلاً آپ اگر 5 نمازوں کے پابند ہیں تو اللہ آپ کو اس پہ استقامت دے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اس پہ استقامت دے. آپ نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ اس پہ استقامت دے. آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ اشراق کے نفل، چاشت کے نفل پڑھتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ہمدرد ہیں، آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، گھر والوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ سارے نیکی کے کام ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر کسی نے ہماری تعریف نہیں کی، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا تو ہم سارے کاموں کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. پھر دوسرا والعزیمۃ علی الرشد، ہدایت پر پختگی، یعنی تمام اعمال کو کرنے کی توفیق. یعنی استقامت کا مطلب ہے نا ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس کہتے ہیں جس کو. والعزیمۃ علی الرشد، اور تمام نیک اعمال کو کرنے کی توفیق. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عزیمت والے راستے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں کہ دین کے معاملے میں نا 2 طرح کے راستے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رخصت کا راستہ اور ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ. رخصت کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ فرض کریں آپ کو ہلکا سا کمر میں یا گھٹنے میں درد ہے. اب یہ کہ آپ کے پاس ایک رخصت ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں ہے، میں برداشت کر سکتی ہوں، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. تو یہ عزیمت کا راستہ ہے.
اسی طرح آپ نے وضو کیا اور اب ظہر کے وقت کیا اور عصر کا ٹائم ہو، اگر آپ کا وضو ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا میرا تو آلریڈی وضو ہے، میں اسی میں نماز پڑھ لوں. لیکن پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں عزیمت کا رستہ اپناؤں. اور عزیمت کا رستہ کیا ہے کہ اگر وضو ہو اور پھر دوبارہ سے وضو کرنا، تو یہ عزیمت کا رستہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال کو کرنے کی توفیق دی ہے، اس میں ہمارے اندر عزم اور جذبہ ہمیشہ رہے اور ہم بیسٹ کو ہمیشہ اپنائیں. یعنی جو ایک روٹین ہے نا، اس سے ہٹ کے ہم کچھ ایکسٹرا اپنے رب کی رضا کے لیے کریں. پھر تیسری چیز، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ سارے ان کاموں کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر واجب کر سکیں. اور اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہمارے اندر پیدا ہو. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اتنا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی. موجبات کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کام جو کہ موجب بن جائیں، جو سورس بن جائیں، جو ذریعہ بن جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا. تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکر کیسے؟ دل سے، زبان سے، اعمال سے. اور جتنا ایک بندہ شکر گزار ہوتا ہے اپنے رب کا، اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ جوش مارتی ہے. آپ دیکھیں جیسے کل ہم ایک دعا قیام اللیل میں نے پڑھائی سب کو، ایک حدیث تھی کہ ایک بندے نے کہا کہ الحمدللہ کثیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کے لیے کہ اس بندے کے لیے میری رحمت واجب کر دو. یعنی اب تو میرے لیے واجب ہو گیا کہ میں اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کروں. تو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم ایسے کام کریں، دن رات تیرا شکر ادا کریں تاکہ ہم رحمت کو حاصل کرنے کے ڈیزرونگ بن جائیں، ہم ارن کریں اس کو. پھر وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور اللہ کی رحمت کو اور مغفرت کو واجب کرنے والے امور. یعنی ہم ایسے کام کریں جس سے ہماری اعمال نامے سے گناہ دھل جائیں، غلطیاں دھل جائیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. پھر نیکسٹ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نعمتوں پر شکر کا. وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا. جیسے ایک اور دعا بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نماز کے بعد. تو اس میں آپ دیکھیں ابن قیم کے بارے میں آتا ہے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سجدے میں اس دعا کو مانگا کرتا ہوں. تو اس لیے اس دعا کو سجدے میں بھی مانگے، ربی اعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، اللہ ذکری کا، کہ میں تیرا ذکر کروں، وہ شکری کا، اور تیرا شکر ادا کروں، وہ حسن عبادت، اور تیری بہترین عبادت کروں. تو ویسے یہ دعا بھی فائدہ دے گی، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں حسن عبادت کہ میں بہترین. اور آپ دیکھیں حسن کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو کوئی کہتا ہے آپ بڑی حسین ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ بہت بیوٹیفل ہیں، آپ بہت پریٹی ہیں، بہت خوبصورت ہیں نا، بیسٹ ہیں. ایگزیکٹلی. تو اسی طرح جب ہم عبادت کے ساتھ حسن کا لفظ لگاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ احسان کے درجے والی عبادت. اور جبرائیل علیہ السلام نے اس کو مزید واضح بھی کیا تھا. کیسے؟ انہوں نے کہا تھا کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمہیں یہ احساس ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس نہیں تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یعنی جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ حسن عبادت مجھے عطا فرما، عبادت میں احسان، تو ہم اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں جب عبادت، کوئی بھی عبادت کروں، چاہے وہ نماز ہو، قرآن پڑھنا ہو، چاہے روزہ رکھا ہو میں نے، چاہے میں دعائیں مانگوں، میرے اندر یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، ہم اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کا سوال کرتے ہیں. اور قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سلامت دل، شرک سے پاک، نفاق سے پاک، کفر سے پاک، حسد سے پاک، کینے سے پاک، بغض سے پاک. یعنی جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں ان سے ہمارا دل صاف ہو جائے.
کیونکہ قیامت کے دن قلب سلیم والے ہی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان، یعنی ہماری زبان کیسی ہو؟ جو ہر وقت سچ بولنے والی، جھوٹ سے ہمیں نفرت ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آج کل کے زمانے میں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ سچ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچی زبان عطا فرمائے، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا اتنی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو آتی جس سے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہر انسان یہ سوچے کہ ہر جھوٹ بولنے میں میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو کتنے ہم کانشیس ہو جائیں، یعنی رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی پھر۔ اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو انسان جھوٹا ہوتا ہے یا وہ مومن ہوتا ہے، یعنی ایک ایمان والا انسان جھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر ایک حدیث جس نے مجھے بہت ہیلپ کی الحمدللہ، بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم ایسے ہی مذاق میں کیجولی جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی ایسا ہم اتنا بگ ڈیل نہیں کرتے اس کو۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، میں کوشش کرتی ہوں کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں اور ہمیشہ سچ بولوں اور سچ پہ قائم رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑی کنجوسی بھی کرتے ہیں کبھی کبھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان والا جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ تھوڑی بہت اس کے اندر کنجوسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ نا ایمان کا سوال ہے پھر، کہ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں، اور یہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور کیجولی جھوٹ بولنا، اس چیز کو یعنی کانشیس ایفرٹ کریں کہ آپ کی باتوں میں کوئی جھوٹی بات نہ ہو، بغیر تصدیق کے بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہ کریں۔ پھر اگلی چیز وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور ہر طرح کی شر سے سلامتی اور حفاظت، یعنی یا اللہ جتنی بھی خیر ہے اس سے وہ مجھے عطا فرما، اور ہر طرح کو جو شر ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور آخری بات وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے جو تو جانتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں 10 باتیں ہیں جو ہم اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ انگلش میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ steadfastness upon deen, firmness upon guidance, mercy incumbent deeds, forgiveness necessitating deeds, ability to be grateful, ability to worship beautifully, sound heart, truthful tongue, all the goodness, refuge from evil and forgiveness۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب باتیں عطا فرمائے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، والعزیمت علی الرشد، اور عزم عطا فرمائے، یعنی ہمارے اندر یہ جذبہ اور شوق ہو کہ ہم ہدایت کے اعلیٰ سٹینڈرڈز پہ جائیں، یعنی ایسے نہیں کہ بس تھوڑا عمل کر لیا تو ہم اسی پہ خوش ہو جائیں، نہیں، ہمیں اپنی نیکیوں کا سٹینڈرڈ ہائی کرنا ہے، یعنی ہمیں عزم والا رستہ اور عزیمت والا رستہ اپنانا ہے انشاءاللہ۔ وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اور ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں، ایسے عمل کریں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو۔ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور اللہ تعالیٰ یعنی ایسے اعمال جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے انشاءاللہ۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا،
یعنی میرا دل شکر گزار ہو، میرے عمل میں شکر گزاری ہو، میری زبان میں شکر گزاری ہو، میرے اعضاء میں شکر گزاری ہو، اور پھر دل، زبان اور عمل میں شکر گزاری، وحسن عبادت، اور احسان کے درجے پر عبادت، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں سلامت دل کا، یعنی جو ایمانی طور پر بھی سلامت ہو اور جسمانی طور پر بھی، یعنی روحانی اور جسمانی طور پر سلامت دل، وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور جو بھی یا اللہ خیر ہے جس کو تو جانتا ہے، میں اس کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں ہر شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو تو جانتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بہت ساری چیزوں میں شر ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم اللہ کے حوالے یہ بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہر شر سے جو تجھے پتہ ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے مغفرت مانگتی ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اپنے تمام گناہوں کی، لِمَا تَعْلَمُ، جو تجھے معلوم ہے۔ آپ دیکھیں، مجھے نا ایک ابن سیرین کی بات بہت زیادہ جیسے ہمیشہ ٹچ کرتی ہے۔ ایک دفعہ ان پہ بہت آزمائشیں اور مشکلات آئیں تو لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں اور اتنے نیک بزرگ ہیں اور آپ پر اتنی پریشانی اور مشکلات آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے 40 سال پہلے کیا تھا۔ اب دیکھیں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں 40 دن پہلے کبھی گناہ شاید نہ یاد ہو، ہم اتنی جلدی ساری باتیں بھول جاتے کہ کب نمازوں میں سستی کی تھی، کب ڈنڈی ماری تھی، کب دعائیں نہیں مانگی تھی، کب صدقہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، کب قرآن نہیں پڑھا تھا، یعنی کتنی ساری چیزیں نا، کب دل دکھایا تھا کسی کا، کہاں حقوق اللہ میں کمی کی تھی، کہاں حقوق العباد میں کی تھی، بالکل 40 منٹ پہلے کبھی نہیں یاد ایگزیکٹلی۔ تو یہ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو تجھے معلوم، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے نا، ہمارا پاسٹ، ہمارا پریزنٹ، ہمارا فیوچر، تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ اور پھر انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، چھپی ہوئی باتیں اللہ کو پتہ ہے، ظاہر اللہ کو پتہ ہے، پاسٹ اللہ کو پتہ ہے، پریزنٹ اللہ کو پتہ ہے، فیوچر اللہ کو پتہ ہے۔ تو ہم انتہائی ہمبلنس ہے اس دعا میں نا، بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو جیسے ہمبل کرتا ہے یہ دعا مانگتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کہا کہ خزانہ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں ایسے اعمال کریں جو دنیا اور آخرت میں مسلسل فائدہ دیں، یہ حقیقی خزانہ ہمیشہ فائدہ دینے والے کام جو کہ الباقیات الصالحات ہیں۔ جس طرح خزانہ دفن رہے تو محفوظ ہے، اسی طرح خلوص نیت دل کا خزانہ ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا نا کہ تم یعنی اس دعا کو مانگا کرو جب لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہوں، تو نیت کا خلوص انسان کے ہر عمل کو اتنا حسین بنا دیتا ہے، اتنا قیمتی بنا دیتا ہے جیسے گولڈ اینڈ سلور ہے۔ چلیں اب اس دعا کو دیکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، الثبات، استقامت، ثابت قدمی کا، فی الامر، سارے معاملات میں، والعزیمت، اور عزیمت، علی اوپر، الرشدی، ہدایت کے یا پختگی ہدایت پر، واسألوکا، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، موجباتی، واجب کرنے والے اعمال، رحمتک، جو تیری رحمت مجھے دے سکیں، یعنی ایسے اعمال، یعنی ایسے واجب کرنے والے عمل میں کروں، ایسے کام کروں، ایسے سورسز اپناؤں جس سے میں تیری رحمت حاصل کر سکوں۔ وہ عزائم، اور لازم کرنے والی اعمال، یعنی ایسے عمل ہوں یا اللہ میرے مغفرت کا کہ جس سے مجھے تیری بخشش حاصل ہو جائے، یعنی ایسی نیکیاں ہوں، ایسے اللہ کی رضا کے کام ہوں، اللہ کی خوشی کے کام ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، شکر نعمتی کا، ساری تیری نعمتوں کا، یعنی جو یا اللہ تو نے مجھ پر نعمتیں کی، میں تجھ سے
نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق ایک طرح سے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سوال کرتی تھی، اس کا مطلب ہے کہ توفیق دے یا اللہ مجھے کہ میں بہترین طریقے سے شکر گزار بندی بن سکوں. وحسنہ اور خوبصورت عبادت تیری عبادت. واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں قلباً دل سلیماً سلامت، ولساناً اور زبان صادقاً سچی. واسألک اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں من خیری خیر کا ما جو تعلم تو جانتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتی ہوں من شر شر سے ما جو تعلم تو جانتا ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ اور میں تجھ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں لما تعلم جو تو جانتا ہے. اِنَّكَ بے شک تو انت تو ہی علام علم رکھنے والا ہے سب سے زیادہ الغیوب غیب کا. چلیں رواں ترجمہ دیکھتے. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، والعزیمت علی الرشد ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں، واسألک موجبات رحمتک اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے، وعزائم مغفرتک اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں، واسألک شکر نعمتک اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے، وحسن عبادتک اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا اور میں تجھ سے سلامت دل سلیم دل، وَلِسَانًا صَادِقًا اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. آمین. چلیے انشاءاللہ وہ اسٹوڈنٹس ہاتھ کریں جو عربی کی غلطی کیے بغیر دعا مانگیں گے، کیونکہ صرف 2-3 منٹ ہے پھر اس میں نا بہت زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے. جو پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے اب ہاتھ کھڑا کریں، اور بہت اٹک اٹک کے بھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹائم کم ہے نا تو میں چاہتی ہوں روانی سے پڑھیں. ایک دفعہ پھر سوچ لیں. اب ہاتھ کھڑا کریں. آمنہ بابر آپ پڑھیں. جی آمنہ. جی اللہم انی اسألک ثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، والعزیمت علی الرشد ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں، واسألک موجبات رحمتک اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے، وعزائم مغفرتک اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں، واسألک شکر نعمتک اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے، وحسن عبادتک اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں، واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں، واسألک من خیر ما تعلم میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوبِ بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو دوسری لائن ہے اس کو دوبارہ دیکھیں. جی تا پہ کون سی جی حرف؟ والعزیمت علی الرشد. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. فرزانہ یاسمین آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، والعزیمت علی الرشد ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں، واسألک موجبات رحمتک اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے، وعزائم مغفرتک اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں،
وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، میں تجھ سے سلیم وَلِسَانًا صَادِقًا، میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ یہاں پہ ہم اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ، اور اگر آپ رات کو ہمارا قیام اللیل پروگرام جوائن کریں گے تو انشاءاللہ آج 27ویں رات ہے، اس کے قیام اللیل کا پروگرام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔